ایک بات پر آپ عمل کر لیں پوری محفل قبول ہو جائے۔ سید صاحب نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی بات آپ حضرات سے کہی، سمجھ رہے ہیں؟ سید صاحب کا جو میسج تھا وہ آپ کی بارگاہ تک تھا۔ اگر آپ نے ان کی بات سنی ہوگی اور اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ان کا بیٹھنا، ہمارا آنا، انور بھائی کا نعت پڑھنا، عظیم بھائی کی محنت، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ صرف آپ، کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ بڑے اچھے ہیں۔ میں جب سے آیا میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگ ہیں باحیات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جتنے لوگ ہیں باحیات ہیں۔ باحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ممبر کی طرف ہے، ورنہ لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، کسی کا پکوڑی پر دماغ ہوتا ہے، کسی کا کچوڑی پر دماغ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ میلے میں جاتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں تو ہوتا کیا ہے، آدھے لوگ چائے کی دکان پہ گپ سپ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو پکوڑی کی دکان پر پکوڑی، کہیں ابلے انڈے کھائے جا رہے ہیں، کہیں بریانی کھائی جا رہی ہے، کہیں پراٹھے اور حلوے کھائے جا رہے ہیں، لیکن سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں بھی سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اور میرا مزاج تو الگ ہے، صرف 5 لوگ مل جائیں، ایک حسینی ہو، ایک حسینی ہو، میں اس کو سنا سنا کے پوری رات نکال سکتا ہوں۔ ایک قادری کوئی مل جائے جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہو، ایک ایسا کوئی مل جائے جو اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھنے والا ہو، ایک ایسا مل جائے جو صحابہ پہ اپنی جان قربان کرنے والا ہو، ایک ایسا مل جائے جو آل پیغمبر پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہو، پھر میری تقریر کا جو ہے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 5 میرے لیے کافی ہے، 5 آدمی یہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ 12:30 بج چکے ہیں۔ جب آپ 12:30 تک ہمیں پہنچا دیے تو میں سوچتا ہوں آپ کو ایک سے ملا ہی دیا جائے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، اٹھیر کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ اٹھیر کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ ادب سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، ہمیں در رسول کا کوڑا بنا دیا ہوتا۔ ادب سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، در رسول کا کوڑا بنا دیا ہوتا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا جو قطرہ بنا دیا ہوتا۔ صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا جو قطرہ بنا دیا ہوتا۔ ایک شاعر نے اور آگے بڑھ کے کہہ دیا نور بھائی، وہ کہتے ہیں، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے۔ ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، کب؟ مجھے جو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا۔ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، مجھے جو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا۔ اور ایک شاعر نے اور آگے بڑھ کے کہہ دیا، کیونکہ جب پاکستان سے اتنے بڑے بڑے شعر ہندوستان آئے، جب یہ شاعری ہندوستان پہنچی تو ہندوستان کا شاعر کیسے رہ جاتا؟ قسم خدا کے، جیسے ہی یہ شعر بریلی شریف پہنچا اور بریلی شریف سے ہوتے ہوئے سیتا پور پہنچا، سیتا پور سے ہوتے ہوئے کلیر پہنچا، کلیر کا ایک نوجوان شاعر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خود آ کے کرتا طواف میرا کعبہ شریف۔ زور سے بول دے سبحان اللہ۔ خود آ کے کرتا طواف میرا کعبہ شریف، ہمیں مجھے جو گنبد خضرا بنا دیا ہوتا۔ خدا کے کرتا طواف میرا کعبہ شریف، مجھے جو گنبد خضرا بنا دیا ہوتا۔ آپس میں جب یہ سارے باتیں ہو گئی تو افسوس میں آنسو نکلے اور کہتا کیا ہے، عذاب ہجر میں رکھا بشر بنا کے مجھے، عذاب ہجر میں رکھا بشر بنا کے مجھے، ارے در رسول کا کتا بنا دیا ہوتا، در رسول کا کتا بنا دیا ہوتا۔ حضرات، راتیں بہت آئیں گی، باتیں بہت ہوں گی، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اگر انور بھائی سے آپ پھر سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کو پھر موقع دوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک واحد خطیب ایسا ہوں کہ میرا نام لینے کے بعد میں نے شاعر کو آگے کر دیا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ مجھے کم بولنا پڑے، آپ اچھا سنتے ہیں۔ ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں، کیول ایک بات آپ غور سے سماعت کر لیں۔ سید صاحب جو ہے مائک پر آئے تو آنے کے بعد انہوں نے ایک رات کا ذکر کیا۔ ذرا محبت سے بولے، ایک رات کا ذکر کیا۔ وہ رات کون سی تھی؟
وہ رات معراج کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ معراج. اب جو لوگ معراج پہ یہ صاحب اعتراض کرتے ہیں ان کم وقتوں کو صرف معراج کے اگر 5 حرف کی تشریح بتا دی جائے. معراج میں جو 5 حرف ہیں نا، میم عین رے الف جیم، یہ معراج کی پوری حقیقت خود بیان کرتا ہے. سمجھ رہے؟ حوالے کے لیے کوئی حدیث اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نادان عقل کی بنیاد پر دیکھے، کیونکہ سوال ہوتا ہے معراج ہوئی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. نبی کو معراج ہوئی. کس نبی کو معراج ہوئی؟ قرآن کہتا ہے معراج ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات. ذرا زور سے بولو. اب اگر کوئی کہے کہ جبریل اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس سے کہو حوالہ دکھا، جبریل کا نام کہاں آیا ہے؟ جبریل نہیں. قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو. ذرا زور سے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات. ذرا زور سے بولو. اور معراج کی جو پہلا حرف ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے آپ سوال کریں معراج ہوئی کسے، معراج کسے ہوئی، جواب ملتا ہے محمد. ذرا زور سے بولو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. معراج کا پہلا حرف میم یہ ثابت کرتا ہے کہ ایرو غیرو نتو خیرو کو معراج نہیں ہوئی. معراج وہ اسے ہوئی جس کا نام میم سے ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کو معراج. اور ذرا زور سے بول دے. عین سے پوچھا گیا آخر یہ بتا معراج زمین پر ہوئی کہ آسمان پر ہوئی؟ معراج ہوئی کہاں؟ آخر کچھ لوگ کہتے ہیں نبی یہاں سے نکلے وہاں تک گئے، اسی کو معراج کہا گیا. لیکن پیارے قرآن کا جو ہے معراج کا عین کہہ رہا ہے. اے نادانو، یہ مت دیکھنا کہ معراج محمد کو ہوئی، یہ بھی تو دیکھ وہ زمین پر نہیں عرش پر ہوئی ہے. ذرا زور سے بولو. اور زور سے بولو. معراج کہاں ہوئی؟ عرش پر ہوئی ہے. اور عرش پر ہوئی. ابھی مسئلہ چل ہی رہا تھا دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی. معراج دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی؟ رے سامنے آ گیا نادان کیوں گھبرا رہا ہے؟ دن میں نہیں رات میں ہوئی. ذرا زور سے بولو. کب ہوئی؟ رات میں ہوئی. اچھا کہا تھا کوئی ہماری آپ کی معراج مسجد تک، ہماری آپ کی معراج مسجد تک. بندہ رکوع میں ہوتا ہے خدا سے دور ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے معراج میں پہنچ جاتا ہے. اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا. یعنی جب تک دیکھ نہیں لیتا دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں 7 مرتبہ نیت توڑنے کی وجہ پوچھا گیا، اے رابعہ تم نیت باندھتی تھی اللہ اکبر کہتی اور نیت توڑ دیتی، اللہ اکبر کہتی نیت توڑ دیتی، اللہ اکبر کہتی نیت توڑ دیتی. 7 مرتبے ایک ہی نماز میں نیت کا توڑنا. لوگوں نے پوچھا ہے رابعہ تمہیں کیا ہو گیا، آخر تم بار بار نیت کیوں توڑ دیتی، نیت باندھتی کیوں نہیں؟ کہا میں نیت کرتی تھی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن کعبہ نظر نہیں آتا، کعبہ نظر نہیں آتا، اس لیے نیت توڑ دیتی. کعبے کو مجبور ہو کے رابعہ کے سامنے آنا پڑا. جب رابعہ نے کعبہ دیکھا تب نیت کی. جب دیکھا تب نیت کی. آج تم کہتے ہو کہ آخر معراج میں خدا نبی نے کیا دیکھا؟ شیعہ کہتا ہے معاذ اللہ بغیر کسی راوی کے، بغیر کسی روایت کے من گڑت کہانی. سمجھ رہے؟ شیعہ کیا کہتا ہے معاذ اللہ نبی معراج میں گئے تو کیا دیکھا کہ ادھر بھی علی ادھر بھی علی، ادھر بھی علی ادھر بھی علی. اور سنی بھی مچل کے کہنے لگا ہاں صورت علی میں خدا موجود تھا. ہم نے کہا نادان کیا علی کی صورت میرے مصطفیٰ سے زیادہ تھی؟ علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد یہ کہنا کہ نبی گئے اور علی کو دیکھ کر پلٹ آئے، اے نادان کہیں سے ثبوت نہیں، لیکن تیرا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی گئے خدا کو دیکھا. یہ تیرا کلمہ بتا رہا ہے. کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. ذرا زور سے بولو اور زور سے. لا الہ، زور سے بولو لا الہ. کہاں پر لفظ ختم ہے؟ اللہ پر. لا الہ کہاں پر ختم ہے؟ اللہ پر. اور وہیں سے نعرہ سنو محمد الرسول اللہ.
قریب گئے قرآن کہتا ہے جو ہے کلمہ آپ کا بتا رہا ہے، اے نادانو یہ مت سوچنا دور سے دیکھ کر چلے آئے، یہ مت سوچنا کہ دور سے دیکھ کر چلے، کتنا قریب گئے کتنا قریب، کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لفظ اللہ جہاں پر ختم ہوتا ہے اسی کے بغل سے محمد الرسول اللہ۔ اگر اتنا نہیں سمجھے تو اور آسان کر دوں، تھوڑا سا اور آسان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے، سمجھ رہے، تھوڑا سا اور آسان کر دوں ذرا محبت سے بولے۔ ابھی آپ کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اور رسول میں قریبی اور دوری کا کیا مطلب ہے، سمجھ رہے؟ کسی شاعر نے کہا ہم نے یہ مانا اے دنیا والوں میرا نبی خدا نہیں مگر یہ دل میں بسائے رکھنا خدا سے بالکل جدا نہیں، مگر یہ دل میں بسائے رکھنا خدا سے بالکل نہ خدا ہے نہ جدا ہے، پھر ہے کیا؟ تو ایک قوال نے اپنی قوالی گاتے ہوئے پوری قلم توڑ دی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہی آپ کو بھی کہنا پڑے گا اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا، مریم سے پوچھا گیا تھا اے مریم یہ بتا تیرے محراب کا کیا معاملہ ہے، تو محراب مریم کے معاملے میں مریم نے کہا تھا کہ سنو یہ محراب مریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں یہاں نماز پڑھتی ہوں، ذرا زور سے بولو، میں یہاں نماز پڑھتی ہوں، اور جس جگہ پر نماز پڑھا جائے مثلا جس پر امام کا مصلی بچھایا جاتا ہے مسجد میں، تو مسجد میں مصلی سے پہلے والا جو دروازہ ہوتا ہے اسے محراب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ اب امام کی محراب کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں امام کا مصلی بچھایا گیا اس سے پہلے والا دروازہ یعنی وہ محراب مسجد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام کا محراب ہے۔ اسی طریقے مریم جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں جہاں مریم کا مصلی بچھتا تھا اسی مصلی سے پہلے والے جو دروازے کا نام محراب مریم تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی محراب مریم کے قریب حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب مریم کے قریب گئے، قال عمران ربی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا المحراب، یعنی زکریا جب محراب مریم کے قریب گئے تو چکرا گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محراب مریم میں ایک سے ایک پیڑ نظر آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے پیڑ جس میں پھل نظر آ رہے ہیں، اور پھل بھی ایسا جس کا موسم نہیں، جس کا کوئی سیزن نہیں، مثلا امرود کا بھی موسم نہیں لیکن امرود دکھ رہا ہے، سیب کا موسم نہیں سیب دکھ رہا ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا دکھ رہا ہے، انگور کا موسم نہیں انگور دکھ رہا ہے۔ دیکھ کر چکرا گئے۔ آپ نے پوچھا اے بیٹی مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہم آپ ہوتے تو پھل تک ہی پہنچ پاتے، ہماری آپ کی عقل پھل تک پہنچتی، لیکن حضرت زکریا نے کہا اے مریم یہ بتاؤ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آخر یہ زکریا ہے کون؟ تو میں آپ کو بتاؤں حضرت مریم کے سگے خالو ہیں حضرت زکریا، ذرا زور سے بولو۔ حضرت مریم کے باپ کا نام ہے عمران کے سگے ساڑھو ہیں حضرت زکریا، اور حضرت زکریا اپنے ساڑھو کے گھر آئے تھے، اور ساڑھو کی بیٹی کا نام ہے مریم جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جہاں وہ نماز پڑھے تو اس نماز کے پہلے والے جو ہے دروازے کا یہ مقام ہے۔ حضرت زکریا فرماتے میں نے دیکھا بغیر موسم کے پھل، بغیر موسم کے پھل، بغیر موسم کے پھل۔ آپ نے کہا مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ بغیر موسم کے پھل؟ تو جواب اندر سے ملتا ہے، حضرت مریم نے جواب دیا، کہا کیا آپ کو معلوم نہیں وجد عندہا رزقا، اللہ جسے جب چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دے، اللہ جسے جب چاہے رزق حلال عطا فرما دے۔ جب اتنا سننا تھا، ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، حضرت زکریا کون ہے؟ نبی ہیں۔ حضرت زکریا کون ہے؟ زور سے بولے کون ہے؟ نبی ہیں۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہیں، ایک ولی ہے، نبی کی ماں ہے، ذرا زور سے بولو۔ ایک ولیہ کے آستانے پر، ایک ولیہ کے مصلی سے پہلے والے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کا ایک نبی ایک دعا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں، اور صدقہ کیا لگاتا ہے؟ مولا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر تو زکریا کو بھی بیٹا دے سکتا ہے، مولا مجھے ایک بیٹا دے دے۔
اور قدرت خدا دیکھو. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جس وقت حضرت زکریا نے دعا کیا تھا اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال کی تھی. ذرا زور سے بولو کتنے سال کی؟ 120 سال کی. آپ کی بیگم کی عمر 90 سال کی تھی. اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے جا کے پوچھو 120 سال کی بوڑھی 120 سال کا بوڑھا مرد اور 90 سال کی بوڑھی عورت کیا بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ جا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے آؤ. وہ قلم توڑ دے گا, اپنا دواخانہ بند کر دے گا, میڈیکل بند ہو جائیں گے اور یہی جواب ملے گا ہمیں اتنے میں ممکن نہیں ہے. لیکن مریم کیا کہتی؟ وجد عندہا رزقا, اللہ جسے جب چاہے رزق عطا فرما دے. حضرت زکریا فرماتے مولا اگر تو جب چاہے رزق دے سکتا ہے تو پھر زکریا کو بھی ایک بیٹا دے دے. ذرا زور سے بولو زکریا کو بھی ایک بیٹا دے دے. اور حضرت زکریا کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا. ذرا زور سے بولو. اور بیٹا بھی کیسا جو وہ بھی اللہ کا نبی. ایک نبی دعا کرے ولی کے دروازے پر کھڑے ہو کر تو اللہ نبی عطا فرما دے. اب ذرا دیکھو جب معراج کی رات میں, اب ذرا زور سے بولو, یہیں پر ذرا مقام مصطفیٰ کو دیکھ لو. مقام مصطفیٰ کو دیکھ لو. وہ کیا سمجھیں گے نبی کا مقام کیا ہے؟ وہ کیا سمجھیں گے نبی کا مقام کیا ہے؟ ایک نبی وہ ہے جو ولی کے دروازے پر کھڑا ہو کے بیٹا مانگے تو اللہ اس ولی کے صدقے میں بیٹا دے دے. مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج میں, جبریل سے مصطفیٰ نہیں مانگتے بلکہ جبریل کہتے ہیں مولا مجھے کچھ عطا کر دے. میرے آقا فرماتے مانگو جبریل, جو مانگو گے وہ دے دوں گا. ذرا زور سے بولو, جو مانگو گے وہ دے دوں گا. اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. سمجھ رہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اے سوراؤں والو جو مانگو گے وہ دے دوں گا, اگر کوئی سونے کی انگوٹھی مانگ لے میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا؟ ہاں, یا اگر آپ مجھ سے میں کہوں اے سوراؤں والو جو مانگنا ہے مانگ لو, کیا لو گے؟ آپ کہہ دو مولانا ایک 4 ویلر دے دو, ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو کیا دیں گے. یہ بات وہ کہہ سکتا ہے, کہنے کا حق رکھتا ہے جس کے پاس ساری قدرت ہو. سمجھ رہے؟ نبی جانتے تھے جو مانگنا ہے مانگ لو. جبریل نے کہا موقع, صرف ایک موقع. ذرا زور سے بولے, کچھ نہیں مانگوں گا یا رسول اللہ, سب کچھ ہے, صرف ایک موقع عطا فرما دیں, ایک موقع عطا فرما دیں. اللہ کے نبی فرماتے میں نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ پھر اپنا جلوہ دکھا ہی دے. ذرا زور سے بولے, اپنا جلوہ دکھائی دے. اللہ کے نبی نے جبریل کو یاد کرایا, اے جبریل سنو, جب تم مدینے میں آئے تھے دہیہ کلبی کی شکل میں, ذرا زور سے بولو, کسی وہابی کی شکل میں کبھی کوئی فرشتہ نہیں آتا, لیکن صحابی کی شکل میں فرشتہ آیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت دہیہ کلبی نام کے ایک صحابی تھے, انہی کی شکل لے کر جبریل آتے تھے, کبھی اپنی شکل میں نہیں آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شکل میں آتے تو کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے. جبریل جب بھی آتے کسی نہ کسی صحابی کے شکل میں آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ کیا اگر میں تمہیں دیکھنا چاہوں یعنی اصلی صورت میں تو کیا تم مجھے اپنی صورت اصلی دکھا سکتے ہو؟ اپنے جسم جسمانیت کے ساتھ اپنی اصلی شکل میں آ سکتے ہو؟ تو حضرت جبریل کو تھوڑا سا فخر ہوا تھا, وہ بھی نہ سمجھ پائے میرے مصطفیٰ کیا ہے. انہیں فخر ہوا, وہ بھی نہ سمجھ پائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جبریل ہوں, فرشتوں کا سردار ہوں. انہیں یاد نہ تھا کہ نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. انہوں نے کیا کہا میں فرشتوں کا سردار ہوں یا رسول اللہ, یہ دنیا چھوٹی پڑ جائے گی. اگر میں اپنی شکل میں آ جاؤں تو یہ دنیا چھوٹی پڑ جائے گی. تو میرے آقا نے فرمایا اگر دیکھنا ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ سدرہ پر آنا ہوگا, سدرہ پہ آنا ہوگا تبھی جبریل اپنی صورت دکھا پائے گا. اور جب نبی سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دے, اپنی اصلی صورت دکھا دے, نورانی صورت دکھا دے, نورانی جسم دکھا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل تیرے لیے دنیا چھوٹی پڑ رہی تھی, مصطفیٰ کے لیے سدرہ چھوٹا پڑ رہا ہے. اگر اب تمہیں دیکھنا ہے, ذرا زور سے بولو, اگر تمہیں دیکھنا ہے, تم نے کہا تھا کہ سدرہ پر آؤ تو اپنا جلوہ دکھاؤں گا, اے جبریل تو اپنا جلوہ دکھا. اور میرا دیکھنا ہے تو لامکہ چل, میرا دیکھنا ہے تو لامکہ چل. جبریل کہتے فروغ ہے تجلی بس ہو جل پر
की शुरुआत हुआ। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जहां जिब्रील दम तोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, वल्लाह अहले सुन्नत, जश्न मेराज नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। आज एक गांव का जाहिल आदमी हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसका कोई मकाम ना हो, कोई वकार ना हो, वो अपने सगे बेटे को सुबह फजर की नमाज के बाद उठाए, या अपने आप को बड़ा इज्जतदार जो समझता हो, अपने सुबह बेटे को उठाए और कहते बेटा मेरी तबीयत ये चाहती है, मुझे जो है फाफा मऊ तक अपने कांधे पर बैठा के ले चल। बताओ बेटा ले जाएगा? सगे बेटे की बात कर रहा हूं, भैया भतीजे को की बात नहीं कर रहा हूं, सगे बेटे की। अगर बड़ा खुशदिल बेटा था तो बैठाया कांधे पर, लेकिन पापा मऊ तो बहुत दूर की बात है, वो सोराव में ही खुद ही दम तोड़ने लगा। अरे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बैठ गया, अब्बा उतरो कांधे से, जरा जोर से बोलो, उतरो कांधे से। वो बैठा के नहीं ले जा सकता। कहने का मतलब यह है कि आखिर क्यों? लेकिन अगर कभी ऐसी रात आ जाए, ईशा की नमाज आप पढ़ के सो, फजर की आज़ान नमाज से पहले आपकी रूह जिस्म से निकल जाए, आप इंतकाल कर जाओ। ईशा की नमाज आपने पढ़ी थी, इसका मतलब आप मुसलमान हो। जरा जोर से बोलो। कलमा तैयबा पढ़ते हुए आपकी जिस्म से रूह निकल गई, यानी हालत ईमान पे आपका खात्मा बिल खैर हो गया, आपका इंतकाल हुआ, आप ही साहिब ईमान थे। अब ये बताओ, सुबह फजर के बाद ऐलान करना पड़ेगा, भैया मेरे बाप के कांधे को जनाजा दे देना, मेरे बाप के जनाजे को कांधा दे देना, मेरे बाप के जनाजे को कांधा दे देना। किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत ना होगी, बगैर बुलाए लोग दौड़ दौड़ के आएंगे। अच्छा, सैयद साहब भी आएंगे, मुफ्ती साहब भी आएंगे, कारी साहब भी आएंगे, मस्जिद का इमाम भी आएगा, और आने के बाद जानते हो क्या कहेंगे? हमें धीरे धीरे चलो, मैयत को तकलीफ होती है, धीरे धीरे चलो। हमने पूछा, कल तक तो इसकी कोई औकात नहीं थी, कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था, आज ही मरा है, इतनी इज्जत कैसे? कहा अभी तक जिंदा था, किसी काम का नहीं था, अब यामना के लाल को देखने जा रहा है, अब यामना के लाल को देखने जा रहा है। हमें जो रसूल का चेहरा देखने के लिए कब्र में जिसे उठाया जाए, सिर्फ एक दुआ पढ़ देने की बुनियाद पे उस मुर्दे का मकाम इतना बुलंद वाला है, सिर्फ आप लेटाने के वक्त यही तो कहते हो बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, इतना कह के मुर्दे को जब आप लेटाते हो कब्र में, मेरे आका फरमाते तुम तो लेटा के चले जाते हो, लेकिन तीसरा सवाल होता है नबी कब्र में तशरीफ लाते। सिर्फ नबी को देखने की लालच में जो लेटा हुआ है, जरा जोर से बोलो, सूरत अभी देखी नहीं है, मकाम इतना बुलंद हो गया, तो जरा बताओ जो खुदा को देखने जा रहा है, जो खुदा का दीदार करने जा रहा है। सैयद साहब मैंने एक हदीस पढ़ी, उसमें साफ साफ लिखा है, जब जिंदगी में पहली मर्तबा काबा देखोगे, जरा जोर से बोलो, जिंदगी में पहली मर्तबा काबा देखो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो मांगोगे अल्लाह वो अता फरमा देगा, जो मांगोगे वो अता फरमाएगा, यानी पहली दुआ जो करोगे अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। जरा जोर से बोलो, बात सच है कि नहीं? दुनिया की तमाम मस्जिदें आप देख देख के जब थक जाओ तो एक मर्तबा काबा देख लो, अल्लाह जिसे नसीब दे काबा देख लो। आखिर काबा है क्या? एक पत्थर का बना हुआ कोठरा, एक पत्थर का बना हुआ घर, समझ ले, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, जिसमें हजर अस्वद रखा हुआ है। वो बड़ा मोतबर पत्थर है, लेकिन है तो पत्थर ही, है तो एक कोठरी ही, है तो एक मस्जिद ही ना। एक मस्जिद देखने पहली मर्तबा देखो, जो मांगो वो मिलेगा। जब हाजी हज की नियत करता है, सोराव से जाता है, अगर किसी नेक आलिम से मिल के जाओगे, सैयद साहब से मिलने आओगे, हाजी साहब सैयद साहब मैं हज करने जा रहा हूँ, कोई नेक अमल बताएं। सैयद साहब कहेंगे ऐसा है, अगर किसी को गाली बका हो तो माफी मांग लो, अगर किसी से कर्ज लिया हो तो कर्ज छुटका जो है दे दो, ताकि हज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे जिम्मे कर्ज होगा। यानी पहले कर्ज चुकाओ बाद में हज करो। हज का मतलब यानी खाना काबा देखना बाद में, पहले कर्ज चुका दो। अल्लाह के नबी तो खुदा देखने जा रहे हैं, किसी का कर्ज अपने ऊपर रख सकते थे? जरा जोर से बोलो। जिब्रील से कहा है, जिब्रील सुन, कोई कर्ज हो तो ले ले। जरा जोर से बोलो। जिब्रील को याद भी नहीं था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है,
اگر اس بات پر آپ غور کریں تو یہ بات ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے. دینے والا دے کے بھول جاتا ہے لیکن لینے والا کبھی نہیں بھولتا. وہ مکاری کرتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں تھا. اگر آپ 1 روپے کی چائے 10 سال پہلے بھی اگر کہیں پیے ہوں گے نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فلاں جگہ بغیر مفت کی چائے پی تھی, ابھی اس کا 2 روپیہ باقی ہے. سمجھ نہ دینا یہ آپ کی مکاری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پلانے والا پلا کے بھول گیا ہو, دینے والا قرض دے کے بھول جائے, لیکن لینے والا کبھی نہیں بھولتا. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے آپ کو کبھی قرض دیا ہے, کیونکہ میری کیا اوقات کہ میں آپ کو قرض دوں. کہا میں یاد دلاؤں, ذرا زور سے بولو, کیا میں یاد دلاؤں؟ حضرت جبریل رونے لگے. کہا یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کو قرض دیا جبکہ مجھے یاد نہیں, جبکہ میری عمر اتنی ہے کہ میں آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھتا چلا آیا. یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں کہ آپ کو میں نے کب قرض دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل جو قرض ہے وہ واپس لے لو. ذرا زور سے بولو, کیونکہ میں کہیں معمولی جگہ پر نہیں جا رہا ہوں, خانہ کعبہ دیکھنے نہیں جا رہا ہوں, کعبے کے معبود کو دیکھنے جا رہا ہوں. ذرا زور سے بولو, کعبے کے معبود کو دیکھنے جا رہا ہوں. حضرت جبریل کو تو یاد نہیں تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں, آپ ہی یاد دلا دیں. اللہ کے نبی فرماتے تم نے مجھے نہیں دیا, لیکن یہ بتاؤ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت تم وہاں حاضر تھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں حاضر تھا. کہا تم نے کیا کہا تھا جبریل, تم نے کیا کہا تھا؟ حضرت جبریل کو فوراً یاد آ گیا, کیونکہ جبریل نے مارے فخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں جا کے رب سے کہہ دوں, کیونکہ فرشتوں میں میں ہی وہ ایسا فرشتہ ہوں, وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. ذرا زور سے بولو یار. جبریل نے کیا کہا تھا؟ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, یعنی مہربانی کیا, میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. میرے آقا فرماتے اے جبریل اب تیری کوئی حاجت ہو تو بتا, میں وہاں جاتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. ذرا زور سے بولو یار, اب تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, پل سے اتاروں راہ گزر کو خبر نہ ہو, ہمیں جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل کہتے یا رسول اللہ اگر دینا ہی ہے, اب ذرا زور سے بول دو, دینا ہی ہے تو وہ موقع دے دیں. جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے پار ہونے لگے تو یا رسول اللہ جبریل اپنا پر آپ کے گناہگار جو ہے امتی کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دے. دینا ہے تو یہ دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ یہ موقع تمہیں عطا فرمائے. ذرا زور سے بولو. ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتاروں, لیکن اس کے باوجود بھی ذرا دیکھو نیک جو لوگ ہوں گے, نیک امتی ہوں گے, ہم رات دن کہیں ہم نبی کی امت ہیں, نبی کی امت ہے, نبی کی امت ہے, نبی کی امت ہے, کسی کام کا ہے؟ رات دن کہیں ہم نبی کی امت ہیں, ہم نبی کی امت ہے. نظامی بھائی رات دن کہیں ہم نبی کی امت ہے, کوئی کام کا نہیں. ایک دن ادھر سے پیغام آ جائے یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا شیدائی ہے, اسی دن کام بن جائے گا. تم رات دن کہتے رہو میں نبی کی امت ہوں. ابے اگر نبی کی امت ہوتا تو فجر میں سوتا, اگر نبی کی امت ہوتا تو چوری کرتا, نبی کی امت ہوتا تو گالی بکتا, نبی کی امت ہوتا تو صحابہ کی توہین کرتا, نبی کی امت ہوتا تو امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا, اگر نبی کی امت ہوتا تو خواجہ معین الدین کے مزار کو اپنا دھندا بنا لیتا, اگر نبی کی امت ہوتا تو کیا تو دنیا کے تمام برے کام کرتا. تو کہتا ہے میں نبی کی امت ہوں, ہمیں نبی کی امت تو وہ ہوا کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں زیادہ دور نہ جائے, آپ اپنے الہ آباد شہر کا جائزہ لے. پورے الہ آباد میں ویسے تو میرے نام کے ساتھ بھی ناچیز کے لگا دیتے لوگ علامہ مولانا, آج کل منبر پہ بھی جھوٹ بولا جانے لگا ہے. جو علامہ نہیں اس کے نام کے ساتھ بھی علامہ ٹھوک دیا جاتا ہے, اور مولانا بھی مسکرا کے سنتے ہیں ارے مجھے تو علامہ بنا دیا گیا. ارے ڈگری کا کہیں پتہ نہیں لیکن علامہ, لیکن واقعی جو ڈگری دھارک علامہ تھے جن کا نام آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو. ذرا زور سے بولو, اچھی طریقے سے جانتے ہو. وہ کسی مسلم کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے, وقتی ٹھاکر تھے. ذرا زور سے بولو, سمجھ رہے ہیں؟ وقتی ٹھاکر تھے. آپ نے ایک دن اپنے کلمہ پڑھنے کی وجہ بتائی. ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے. الہ آباد میں ایک ہی علامہ پیدا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے ہوئے ہیں
مثلا علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب تھے, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ حضرت ہی تھے, ابھی لاک ڈاؤن میں آپ کا پردہ ہوا ہے, ذرا زور سے بولے, سمجھ رہے ہیں نا, سب کچھ جانتے ہیں. اب ذرا دیکھیں, علامہ تو بہت سارے ہیں لیکن آئین سے واقف نہیں ہیں, بغیر آئین والے علامہ ہیں, لیکن وہ واقعی علامہ تھے. ذرا زور سے بولیے. اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے علامہ ہو ہی گیا تو بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر کے گھر میں پیدا ہو, پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو, پھر اس کے بعد اتنا بڑا ڈگری دھارک کہ پورا الہ آباد, پورا پرتاپ گڑھ, پورا کوشامبی, پورا بنارس, پورا بلیا, پورا چھپرا, یہاں تک کہ بریلی کے سرزمین تک, یعنی ان کے ارد گرد جتنے بھی مدرسے آتے ہیں, جتنے مسلمان آتے ہیں, جتنے عالم آتے ہیں, سب مل کر ایک سائیڈ ہو جائے اور وہ علامہ ایک کرسی پر بیٹھ جائے تو سب مل کے اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اتنا بڑا علامہ. ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, سمجھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں ایمان کیوں لایا, اس کی وجہ سنو. پوچھا گیا حضرت آپ تو صاحب ایمان نہیں تھے, ایمان لانے کی کوئی تو وجہ ہوگی, اسلام میں کوئی تو خوبی دیکھا ہوگا, کوئی تو خوبی دیکھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ اللہ نہ کرے وہابی ہو جائے تو آدمی کہتا ہے بھیا تم تو سنی تھے, تمہارا باپ دادا سنی رہے, تو وہابی کیسے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے تم کو وہابی کی کوئی خوبی نظر آئی ہوگی, سمجھ رہے. یا کوئی وہابی اگر توبہ کر کے سنی ہو جائے, اس سے پوچھو تم کیسے سنی ہو, تو وہ یہی کہے گا کہ ہمیں سنی میں فلاں خوبی نظر آئی, سمجھ رہے. تمہارا حلوہ دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا, سمجھ رہے. تمہاری بریانی دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا, تمہارے گھر کی نوٹنکی دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا, نہ تمہارے گھر کی بے وقوفی دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھتا ہے. حضرت نے بھی بتایا نا آپ کو کہ بفر سسٹم میں کس طریقے کھلاتے ہیں. ہمارے کوسامبی میں اس کو ککر بھوج بولتے ہیں. جس طریقے جیڑ بیساکھ کے دنوں میں جب چنا ارہر مونگپھلی تمام کھیتوں میں جو کہیں پر جو ہے ارہر بوئی ہے, کہیں گیہوں بویا ہے, کہیں مٹر بوئی ہے, کہیں چنا بویا ہے, اور اس کے بیچ میں ایک سانڑ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ چنا میں گیا, چنا کا مالک لاٹھی اٹھایا مارا تو وہ بھاگ کے ارہر میں گیا, پھر ارہر والا چہیتا تو وہ گیہوں میں گیا, گیہوں والا چہیتا تو ممبود جو ہے آلو والے کھیت میں. پتا یہ چلا اسے چہیتا جا رہا ہے, چاروں طرف وہ سانڑ بھاگتا ہے. مسلمان ہے تو سانڑ نہیں ہے, مسلمان ہے. مسلمان کا کھانا کیسے ہے, ورنہ علامہ اقبال نے تو آج سے بہت پہلے کہا تھا آدمی تو آدمی ہے, بات کے در حقیقت بیل ہے گجرات کے, سمجھ رہے. اگر انسان بننا ہے تو انسان بن. اللہ نے تجھے انسان بنایا, تو جانور کیسے بن گیا. علامہ اشکر رحمان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سنو میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ, میں کلمہ کیوں پڑھ رہا. میں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, پوجا کر کے گھر آیا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی جنازہ جا رہا تھا, یعنی ایک غیر عورت کا انتقال ہوا تھا, یعنی اس کی ارتھی جا رہی تھی. اور میں نے کیا دیکھا کہ میں اس ارتھی کے پیچھے پیچھے گیا. کچھ دور کے جانے کے بعد جب شمشان میں اس کی ارتھی رکھی گئی, اس کا جیٹھ وہاں موجود تھا, اس کا دیور وہاں موجود تھا, اس کا سسر وہاں موجود تھا, اس کا بھائی وہاں موجود تھا, اس کا باپ وہاں موجود تھا, اس کا پھپھا وہاں موجود تھا, اس کے خالو وہاں موجود تھے. جس عورت کو پوری زندگی کسی نے بے پردہ نہ دیکھا ہو, جس عورت کے جسم کو پوری زندگی کسی نے نہ دیکھا ہو, جب چتا پہ لٹا دیا گیا, اس کے کپڑے چل گئے, وہ برہنہ ہو کر کھڑی ہو گئی. میری نگاہ جب اس کے چتا پر پڑتی ہے, میں نے فوراً لاہور بھیجا اور ایسے مذہب کو ٹھوکر مار دیا. اور کلمہ اس لیے پڑھا کہ جب ایک مسلمان کی خاتون کا انتقال ہوتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا, اس کے بھائی جنازے میں کاندھا دیتے ہیں لیکن پردے میں دیتے ہیں. بھائی پردہ دے رہا ہے, پردے میں جا رہی ہے, پردے میں جا رہی ہے, ہمیں قبر میں اتار دیا گیا, کسی غیر محرم کی نگاہ تک نہ. بے شک سبحان اللہ. ایسا مذہب ہے ہمارا جسے دیکھ کر لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. آج تم ادھر مائل ہوتے ہو, نہ جانے کیا دیکھتے ہو, کیا دیکھتے ہو. یارے یہی ساری چیزیں دیکھ کر تو ہم صاحب ایمان ہوئے. ذرا زور سے بول دو یار. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہم ادھر جا رہے ہیں کیا ہماری بہنیں اس لیے کہ چپل کے ڈبے پر ان کی تصویر بنائی جائے. کیا ہماری بہنیں اس لیے ہیں کہ بنیان کے پنی پر ان کی تصویر ہو اور اسے دکھا کے مارکیٹنگ کیا جائے برانڈڈ سامان. کیا برانڈڈ سامان کو برانڈڈ بنانے کے لیے ہماری بہنیں آئی ہیں. ہمیں پیارے ذرا سوچو, جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ, وہ موقع دے جب آپ کی امت پل سے گزرے, پل سے گزرے, میں پر بچھاؤں. ذرا زور سے بولو. ہم نے کہا جبریل مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے.
कहा गुनाहगार के जूते जब मेरे पर पे पड़ेंगे तो मेरे भी गुनाह झड़ जाएंगे। तुम्हारा तो यह मकाम है कि तुम्हारे जूतों की जो धूल है ना वो भी जिब्रील कहते मेरे पर पे पड़ जाए तो जिब्रील की बख्शिश हो जाए। समझ रहे, फरिश्तों के सरदार का कहना है। आला हज़रत फरमाते पुल से उतारू राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार खा, या रसूल अल्लाह यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। यानी जब रूह जिस्म से निकले तो उस वक्त पता भी न चले कि कब जिस्म से रूह निकल गई, इतनी आसान मौत मिले। लेकिन ये कब होगा? जब आप ईमान वाले होंगे। वरना नबी फरमाते हैं ना कि जब ईमान वाले की रूह निकाली जाती है तो इस तरीके यूं खींच लीजिए, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। लेकिन जब बेईमानों की रूह निकाली जाती है ना तो जैसे जिंदे बकरे की खाल उधेड़ी जाए इस तरीके उन्हें तकलीफ होती है। प्यारे, इसलिए तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो। जरा जोर से बोलो। मैं देखता हूँ, एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना साहब फला के घर का माहौल बहुत बुरा है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? अपने घर के माहौल के बारे में बताओ। पड़ोसी के सैयद साहब के घर का माहौल नहीं अच्छा है, हमको कैसे पता यार? कहा मौलाना साहब हम देखते हैं कि इनकी घर की बहू बेटियां बगैर निकाब के मेला जाती हैं। हमने कहा अपनी भी कभी खबर लिया है? कहा मौलाना साहब हम अपने वाले को पर्दे में रखते हैं, हमारे घर की बहू बेटियां पर्दे में रहती हैं। तभी तो ताज शरिया फरमाया करते थे बेहतरीन वो इंसान नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बेहतरीन वो इंसान है जिसकी तन्हाई पाक हो। बेहतरीन वो इंसान है जिसकी तन्हाई पाक हो। हमें महफिलें हम मौलवियों की पाक होती है। मैं आपको क्या कहूँ, महफिलें हम मौलवियों की पाक होती है, लेकिन यही मौलवी जब तन्हाई में होता है तो इससे बड़ा इब्लीस कोई नहीं होता। अल्लाह माफ करे मेरे इस जुमले को। समझ रहे? क्या तेरे ऊपर हुक्म नहीं होता? और यही हुक्म अगर मुझ पर है तो जाहिर सी बात है आप पर भी लागू होगा कि मुसलमान हो, मुसलमान अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो जिस तरीके महफिल में पाक होके बैठे हो तन्हाई में भी पाक रहो। जब तन्हाई पाक होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो आजकल लोग सहाबा को तंज करते हैं, सहाबा के जूती के धूल के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? धूल के बराबर भी। गौसे आजम फरमाते जो 1 मिनट के लिए सहाबी का दर्जा पाया हो, अगर वो घोड़े पे जाता हो उसके टाप के नीचे की धूल मिल जाए तो अब्दुल कादिर सुरमा लगाया करे। सहाबा का मकाम है और सहाबा में सबसे अफजल वाला मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। जरा जोर से बोले किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि सिद्दीक अकबर जब कभी टॉयलेट में जाते उस वक्त तक जिस्म से कपड़ा ना हटाते जब तक एकदम नीचे बैठ नहीं जाते। समझ रहे हैं? ये शर्मो हया का मामला था। किसी ने कहा अरे अंदर कौन देख रहा है? कहा कोई देखे या ना देखे मुझे अपने आप से हया आती है। जब किसी अमीर के छोटे बच्चे को 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को हजरत सिद्दीक अकबर मदीने और मक्के में देख लिया करते थे ना तो घर में घुस जाते थे। किसी ने कहा आप अमीर के बच्चों को देखकर घर में क्यों घुस जाते हैं? कहा अमीर के बच्चों पर 11 शैतान हर वक्त हावी होता है। अमीर के बच्चों पर 11 शैतान हुआ करते हैं। अबू बकर अपने ईमान की सलामती के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जरा जोर से बोलो। ये मर्दों का मामला है। समझ में? हजरत फातिमा की तहारत की बात करूं तो आप तो अच्छी तरीके जानते हो। हमें जिसे फरिश्तों ने ना देखा हो तो दुनिया का कोई इंसान कैसे देख सकता है? ये जब निगाहों में शर्मो हया होती है तो अल्लाह उसी शर्मो हया की लाज भी रख लेता है। जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, मिस्र के अंदर एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम हजरत मारूफ जो है कि खरदिया कुछ ऐसे करके था, जो हाँ वो अल्लाह के बहुत पुरगजीदा बंदे थे। वो मछली मारा करते थे। समझ रहे हैं? मछली मारा करते थे और उनका बिजनेस ये था वो मछली मार के जब घर लाते, समझ रहे, तो उसी से उनके घर का गुजारा होता। एक दिन अपनी नाबालिग बेटी को साथ में लेके चले गए। जरा जोर से बोलते समझ रहे, अपनी बेटी को लेके गए। जब गए तो जाने के बाद क्या देखा? बेटी से कहा बेटी मैं मछली मारता हूँ, तुम पकड़ पकड़ के झोले में रखना।
जैसे ही जाल फेंकी एक मछली फंसी, फौरन उसको बेटी को दिया। बेटी ने जब देखा उस मछली को फिर से जो है दरिया में फेंक दिया। इधर ये दिन भर मछली मारते रहे, वो दिन भर फेंकती रही। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। आप कहोगे ये बच्ची खेल रही है, आप कहोगे ये बच्ची खेल रही है, उसे क्या पता मछली कहाँ रखना है। लेकिन प्यारे वो खेल नहीं रही थी, हम जैसों को सबक सिखा रही थी। बाप मेहनत करके मछली मार रहा है, बेटी पकड़ के फिर से दरिया में डाल ली। बाप ने जब देखा कि अब तो मतलब की हो गई होगी, हमें जाहिर सी बात है 20-25 मछली हमने फंसाया तो जाहिर सी बात है मतलब की हो गई। कहा बेटी मछली कहाँ रखा, काम मर्द तो हो गई ना। कहा आप मुझे देते रहे, मैं वहां डालती रही। कहा बेटी तुमने तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। कहा आप ही ने तो फरमाया है कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। जाहिर सी बात है इस गाफिल मछली को हम खाएंगे तो हमारा दिल भी गाफिल हो जाएगा। इसलिए हमने उसे खाना गवारा न किया और फिर से वापस कर दिया। इसलिए हमने आपको गफलत से बचाया, हमने आपको गफलत से बचाया है। प्यारे मैं आपको बताता चलूं, ये अल्लाह वाले बहुत जो है ऐसे किसी को अल्लाह अपना बंदा नहीं बताता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में पहुंचे, कितनी दूर हमने ये माना ऐ दुनिया वालों मेरा नबी खुदा नहीं। बस 5 मिनट और सुन लें, जरा जोर से बोले। मगर ये दिल में बसाए रखना खुदा से बिल्कुल जुदा नहीं। मेरी इस उंगली को देखे, खुदा से बिल्कुल, खुदा से बिल्कुल, जरा जोर से बोले खुदा से बिल्कुल। मतलब ऊपर से मिला मिला, नीचे से थोड़ा सा सुराख नजर आएगा। आप मिला के देखो, ऐसे उंगली मिलाओ आपको थोड़ा सा सुराख मिलेगा, यानी थोड़ा सा जुदा है, बाकी समझ है। अल्लामा रूम से किसी ने पूछा क्या तुमने खुदा देखा है? अल्लामा रूम से किसी ने पूछा क्या तुमने खुदा देखा है? कहा हमने खुदा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ एक ऐसा देखा है जो 53 साल तक मक्के में, 10 साल तक मदीने में टहलता रहा लेकिन लोग पहचान न सके। जरा जोर से बोलो। 53 साल मक्के में और 10 साल मदीने में टहलता रहा लेकिन लोग पहचान न सके। आप कहोगे मौलाना उनके कहने का मतलब क्या था? मेरे नबी खुदा थे माज़अल्लाह, उनके कहने का मतलब क्या था? आओ मैं मतलब भी समझा दूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब मुनाजरे में एक सवाल रखा था, समझ रहे हैं, जब उनसे एक सवाल हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो आपने कहा था कि सुन तू कहता है मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, अगर वाकई तू खुदा है, क्योंकि उसके महल का एक कानून था, वो करता क्या था, जिसे फांसी की सजा होती थी उसे वो छोड़ देता था, और जिसे जो है छोड़ने की सजा होती थी उसे फांसी पे चढ़ा देता था। और कहता है देखो खुदा वही तो है जो जिलाता और मारता है, खुदा वही है ना जो जिलाता है और मारता है। तो उसने जिसको फांसी की सजा थी उसे माफ कर दिया, कहा देखो मैंने इसे जिंदगी दे दी, और जिसकी जिंदगी थी यानी रिहा होना था उसे फांसी पे चढ़ा दिया, कहा देखो मैं खुदा हूँ, इसे मौत दे दिया और इसे जिंदगी दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त जब कुछ ना बचा, यानी कोई सवाल ना था, आपने फरमाया सुन मैं उस खुदा को मानता हूँ जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में डुबाता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। जरा जोर से बोलो, पश्चिम से सूरज निकाल मैं तुझे खुदा मान लूंगा। इब्राहिम जानते थे ये उसके बस की बात नहीं है, कभी ये शर्त रख दिया, लेकिन मक्के वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, क्योंकि उनका दीन दीन इब्राहिमी था। और दीन इब्राहिमी में जब मेरे आका तशरीफ ले आए और मेरे आका ने पश्चिम से सूरज को अली की नमाज के लिए वापस किया, दुनिया देखकर हैरान थी। इब्राहिम का कहना यह है जो पश्चिम से सूरज निकाले वो खुदा है। अब बताओ मैं मुस्तफा को क्या कहूँ? वाह वाह माशाअल्लाह। खुदा कहूँ कि जुदा कहूँ? जरा जोर से बोलो, खुदा कहूँ कि जुदा कहूँ, क्या कहूँ? बड़ा बारीक मसला है, जरा जोर से बोलो। और जब ये बारीक मसला ना समझ में आए ना तो बरेली चले जाओ, जरा जोर से बोलो। आज लोग बरेली को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। कसम खुदा के बरेली उस जात का नाम है, बरेली उस गांव का नाम है, बरेली उस शहर का नाम है। आला हजरत जहां पैदा हुए उस धरती पर अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि जो चीज 8 दिन नहीं 8 साल में आप नहीं समझ सकते वो 8 सेकंड में आला हजरत समझा देते। एक सवाल मुझसे लोग कर रहे थे, मौलाना साहब क्या ऐसा हो सकता है जितना कुरान और हदीस से साबित है? अल्लाह के नबी कहाँ से गए? सुबहानल्लज़ी असरा, है ना?
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ इमामत की, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, जन्नत, दोज़ख, इब्राहिम, इस्माइल, फलसफ से मुलाकात, यानी ये तमाम चीज़ें, 50 वक्त की नमाज, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, ये तमाम चीज़ें हुई। और कितने समय में? पलक झपकते। जरा जोर से बोलो, कितना वक्त लगा? पलक झपकते, यानी आंख बंद हुई, नबी इतना लंबा सफर करके फिर दुनिया में तशरीफ लाए। आप ईमान वाले हो, मान लोगे? जरा जोर से बोलो, बात सही है ना? आप मौलवी साहब हो, मान लोगे? आप मुसलमान हो, मान लोगे? आप सुन्नी हो, मान लोगे? अकीदतमंद हो, मान लोगे? लेकिन पंडित जी को कैसे मनाओगे? ईमानदारी से बोलो, किसी साइंसदान को कैसे मनाओगे? हमें जो बात अक्ल में न घुसे उसी को तो मेराज कहते हैं। जो बात अक्ल में न घुसे उसी को मेराज कहते हैं, और जो अक्ल में घुसा दे उसी को अहमद रजा कहते हैं। अरे वाह 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 वाह, जो अक्ल में घुसा दे, बगैर जगह के घुसा दे, उसी को आला हजरत कहते हैं। समझना है तो समझो। मैं आपसे अगर पूछूं, ये बताओ, आप बम्बई गए, दिल्ली गए, जम्मू गए, कश्मीर गए, फलाना जगह गए, यहाँ गए, वहाँ गए, धरावी गए, सगल गए, कितनी जगह जाने के बाद सैयद साहब से मिला, फलाने साहब से मिला, अनवर निजामी से मिला, कलकत्ता गए, प्रोग्राम में शामिल हुए, जुमा की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, और उसके बाद मेरी आँख खुली, फौरन आप मेरे सामने, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या मौलाना, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। लोग तसव्वुर में भी इतनी जल्दी नहीं आ सकते। आप तसव्वुर करिए, मक्का मदीना, यहाँ वहाँ जावा भी, आप खाली सोचिए यहाँ बैठे बैठे, मैं कलियर गया, बरेली गया, मदीना गया, यहाँ गया, वहाँ गया, तो फिर भी आपको 2 मिनट लगेंगे। इतना सोचने में 2 मिनट लगेंगे, और पलक झपकते ही 7वां आसमान का सफर कर लेना। पलक झपकते ही अक्सा से जो है, वहाँ से वहाँ नबियों की इमामत, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। कभी तसव्वुर करो यार, ये बात तस्लीम करने वाली है। मौलवी साहब तो मान लेंगे, पंडित जी को कैसे मनाओगे? न माने तो पकड़ के मौलाना अफजल के पास ले आओ। समझ? दलील दूंगा, दलील। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब आला हजरत का काम लगेगा कि नहीं? अब बरेली चलोगे कि नहीं? जरा जोर से बोलो। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। यानी जब नबी नहीं थे तो जमीन नहीं थी, नबी नहीं थे तो आसमान नहीं था, नबी नहीं थे तो अर्श नहीं था, नबी नहीं थे तो जन्नत दोज़ख नहीं थी, नबी नहीं थे मीकाईल इसराफील इजराइल कुछ भी नहीं थे, नबी नहीं थी जर्रा सर्रा कुछ नहीं था, नबी नहीं थे आसमान नहीं था, नबी नहीं थे आदम नहीं थे, नबी नहीं थे मूसा नहीं थे, नबी नहीं थे 1,24,000 नबी नहीं थे। यानी वो जो न थे तो कुछ न था। जोर से बोलो। और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अब जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उसको पकड़ो कालर। आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था। मतलब ये जब नबी नहीं बने थे तो कुछ नहीं बना था, जब नबी बने तो सब कुछ बन गया। अगर नबी है इसका मतलब जमीन है तो नबी है, आसमान है तो नबी है, चांद है तो नबी है, सूरज है तो नबी है, सितारे अपना काम कर रहे नबी है, रूह जिस्म में चल रही नबी है, महफिलें हो रही है नबी है, आपकी आंखें खुली है नबी है, दुनिया का सारा निजाम चल रहा है, इसका मतलब नबी है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना हो, जरा जोर से बोलो यार, जोर से। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जरा जोर से बोलो। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? हमें जान है वो जहान की। अरे जान है वो जहान की। हमें जान है तब जहान है। पता ये चला जब नबी दुनिया से चले गए तो दुनिया की जान चली गई, दुनिया की जान चली गई। समझ रहे? जब आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर क्या ये बात सच है, तो आला हजरत ने जानते हो क्या कहा? जा देख क्या घड़ी कै बजे हैं। जरा जोर से बोलो। मुरीद गया देख क्या कहा? हजरत 11:59 हो चुके हैं। कहा 12 बजने में कितने मिनट बाकी है? कहा हजरत 1 मिनट बाद 12 बज जाएगा। कहा वो घड़ी मेरे पास ले आ। जैसे ही घड़ी मेरे पास आया, पलट के उसका पीछे से सेल निकाल के जेब में डाल लिया। कहा ये बता 3 साल के बाद अगर इसमें सेल डालूंगा तब कै बजेगा? कहा हजरत जब 3
साल के बाद इसमें सेल डाला जाएगा तो 1 मिनट के बाद 12 बजेगा। आला हजरत ने फरमाया यही हाल तो मुस्तफ़ा का था, जब दुनिया से गए तो दुनिया की रूह चली गई। दुनिया से गए, दुनिया की रूह चली गई। अब वो चाहे 20 साल रहे हो, 50 साल रहे हो, 100 साल रहे हो, 1000 साल रहे हो, क्योंकि किसी को खबर ही नहीं, किसी को खबर ही नहीं। कुंडी हिल रही थी वही रुक गई, बिस्तर गर्म था वही रुक गया, पानी जहां तक बहा वही रुक गया, मछली जितना तड़पी उतना तड़प के रुक गई।